الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال جل شأنه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. محترم علماء کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، حاضرین جمعہ، ہم اگر اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی تاریخ پر نظر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اسلام آداب کو نبھانے کا حکم دیتا ہے اور اسی آداب کی تعلیم دیتا ہے، اور امت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب اس امت نے اخلاق اور آداب کو اختیار کیا، ہر ایک کا جو ادب، جو مقام ہے اس کو لازم پکڑا، تو امت بلندیوں کے منازل طے کرتی گئی. اور جب ہم نے لوگوں کے مراتب، ان کے ساتھ برتنے کے آداب اور ان کے ساتھ تعامل کے، سلوک کے، برتاؤ کے طریقے کو پس انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا، تو ہم دھیرے دھیرے پستی کا سفر طے کرنے لگے. دشمنان اسلام نے
جب یہ چاہا کہ اہل اسلام کو دنیا میں اپنے تابع اور اپنے سے پست اور نیچا رکھا جائے، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے اس امت کو ان الجھاؤں میں الجھا دیا جو اس کو اس کے دین، اس کے اخلاق اور اس کے آداب سے دور کر دیں، چاہے یہ آداب بندے اور اللہ کے مابین کے آداب ہوں یا امتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے آداب ہوں یا علماء کے ساتھ تعامل کے آداب ہوں یا عام لوگوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ سے متعلق ہوں، اور امت کو ان تمام محاذ پر آداب و اخلاق سے بے بہرا کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جن مورلز کی، جن آداب کے ٹرانسفارمیشن کے محتاج تھے، وہ ٹرانسفارمیشن رک گیا۔ پچھلی امتوں کے جو آداب اور اخلاق عالیہ تھے ان کے اندر بعد کے لوگوں نے اس کو اپنانے میں کوتاہی برتی، اور دھیرے دھیرے دین بیزاری کا رجحان بڑھتا چلا گیا، اور آج ہم اخلاقی، تعلیمی، اقتصادی اور اللہ اور بندے کے درمیان رشتے کے تعلق سے بھی بہت دور جا پڑے۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ جب امت کو اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کسی منکر پر نکیر کی جاتی ہے تو اس کے بہت سارے دوسرے پہلو تلاشے جاتے ہیں کہ اس پر نکیر کیوں کی گئی، نکیر کرنے والے کا اس کے پیچھے ہدف اور مقصد کیا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کا شیوا یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تو سمع و اطاعت کا مظاہرہ کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی کی ضمانت لی ہے، کہا ہے کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ادب کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ادب کا یہ تقاضا ہے، سب سے پہلا تقاضا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق پر پورے اتریں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو جمائے رہیں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی تلقین کی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے جو دنوں رات، صبح و شام اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی رعایت کی جائے، اس کی اجلال اور تعظیم کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ یہود کے علماء میں سے ایک عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ہم اپنی کتاب کے اندر پاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں کو اس انگلی پر، زمینوں کو اس انگلی پر، درختوں کو اس انگلی پر، پانی اور مٹی کو اس انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر لپیٹ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر کے مسکرائے، اس کی بات کی گویا آپ نے تصدیق کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم اللہ کی قدر اور منزلت نہیں پہچانتے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے ادنا سے ادنا
عمل سے باخبر ہے، کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے؟ اور اس کا یہ حق ہے کہ ہماری جس غلطی پہ چاہے ہماری گرفت کر لے، اور چاہے تو ہمارے سارے گناہوں کو اگر ہم نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو معاف فرما دے۔ حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے تابعی گزرے ہیں۔ ہم اللہ کی حدود کی پامالی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے آداب میں کوتاہی سے نہیں ڈرتے، لاؤبالی پن کو ہم نے اپنا شیوہ بنا لیا ہے۔ حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، غفلت میں بایاں پاؤں آگے بڑھا لیا۔ ساتھ کے لوگوں کا بیان ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ فخ پڑ گیا، پاؤں پیچھے کھینچا اور دوبارہ مسجد میں داخلے کے وقت کی دعا پڑھی، داہنا پاؤں آگے بڑھایا، مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھا، کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اللہ کے ادب کا کسی امر میں لحاظ نہ کروں، کسی ایک امر میں اگر اللہ کے ساتھ ادب کا لحاظ نہ کروں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے، انہوں نے علم کو خاص نہیں کیا، روایت حدیث اور حفظ حدیث اور حمل حدیث کو خاص نہیں کیا، بلکہ کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میری اس ایک بد ادبی کی وجہ سے سب کچھ نہ سلب کر لے مجھ سے۔ ادب انسان کو تمام خصائل حمیدہ پر ابھارتا ہے، اچھی چیزوں پر ابھارتا ہے۔ دنیا نے ان آداب کو اپنا لیا جو کبھی ہمارے تھے، وعدے کی پابندی، وقت کی پابندی، حقوق کی رعایت، ایک دوسرے کا ادب و احترام، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، اور جو ہمارا شیوا تھا دوسروں نے ان کو اپنا کر ہم پر سبقت لے جا کر خود ہمیں دکھا دیا، اور ہم ہیں کہ آج بھی ان رموز سے غافل ہیں جو ہماری ترقی کے لیے بے حد اہم اور ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی رعایت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے اور ان کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل طور سے ایمان لائے اور مطمئن ہو کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہی حق ہے، اس میں اس کو ادنا سا شبہ اور شک نہ ہو، اور اس کے اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہو، مجرد زبانی دعویٰ نہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے والے لوگ کم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، ان کی اجنبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسدہ الناس۔ ایسے اجنبیوں کے لیے شجر طوبہ کی جنت میں بشارت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے فساد اور بگاڑ کے اصلاح کی کوشش کرتے، فساد کے بہاؤ میں خود بھی نہیں بہہ جاتے، اور اسی اصلاح کی کوشش اور اس جذبے کو اپنے اندر کار فرما کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پوری بنی اسرائیل گناہ میں ملوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ گناہ کرتے تھے، لیکن دو نبیوں کی زبانی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو لعنت کا مستحق بنایا، کیونکہ وہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے امتیوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے
اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کو برائیوں سے کھینچ کر کے دور لایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور امتیوں کی مثال بڑی بہترین مثال پیش کی کہ مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا فجعلت هذه الفراش والجنادب يقعن فيه وانا آخذ بحجركم هلمان النار هلمان النار۔ کہا کہ میری اور لوگوں کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ہو جو آگ روشن کرے، اور جب آگ بھڑک جائے تو یہ کیڑے اور یہ پروانے جو آگ کے ارد گرد منڈراتے ہیں آ کر کے آگ میں گرنے لگیں، اور میں تمہارے ازار بندوں کی جگہ سے تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ آگ سے دور بھاگو۔ کسی مسلمان کے حق میں اس سے بڑا ادب اور اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو جہنم کے گڈھے سے کھینچ کر کے دور کر دیں، بچا لیں۔ اسی نصح کی، اسی خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں اپنا لیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کی وعید جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے سلسلے میں نازل فرمائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ادب نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈریں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خلاف شیوا اختیار کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی آزمائش پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ان کو گھیر لے۔ اللہ اور رسول کے حکموں سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہیں پر ہم اپنے آپ کو روک لیں اور اس سے قطعاً آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد علماء کرام کی باری آتی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے دینار و درہم کا وارث کسی کو نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے میراث نبوت کا وارث بنایا ہے۔ تو جس نے میراث نبوت کو حاصل کیا اس نے بہت کشادہ حصہ حاصل کیا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا، عملی جامہ پہنایا، اور امت تک اس وراثت نبوت کو منتقل کیا، جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ جو اسلامی آداب تھے جب ان کی منتقلی اگلی نسلوں تک پہنچانے سے امت رک گئی، ساری پستیاں امت کے اندر داخل ہو گئیں۔ تو یہی جو اسلامی مینرز ہیں، آداب ہیں، صحابہ کرام نے بھی اس کو اپنے کے بعد کی نسلوں کی طرف منتقل کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تابعین تک پہنچایا، تابعین نے اپنے بعد کے لوگوں تک، کبار صحابہ نے صغار صحابہ کو وہ علم دیا جو ان تک نہیں پہنچا تھا بلا واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وصیت کی انہوں نے تنفیذ کی، اور جو تربیت کا، جو تعلیم کا، جو علم و ہنر سکھانے کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ قائم کر کے شروع کیا تھا،
اس کو مزید توسیع دی۔ رعایا پروری کے جو نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں مزید وسعت دی، اور ہر فرد کا، رعایا کی ہر فرد کا اس لیے خیال رکھا تاکہ وہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو سکے۔ یہ صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب تھا۔ علماء جو بھی ہیں سب سے پہلے وہ بشر ہیں، بشری تقاضے سے ان کو مفر نہیں ہے، غلطیاں ان سے بھی برحق ہیں، زلت لسانی اور سبقت لسانی ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اسلاف کے اقوال پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو علماء کی غلطیوں کے پیچھے لگے گا گویا اس نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیا۔ علماء کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ان کی سبقت لسانیوں پر پردہ ڈالنا اور ان سے دین اور خیر کی باتیں سیکھنا، یہ سلف کا شیوا رہا ہے۔ اور اگر آپس میں اختلاف بھی رہا ہے تو اس اختلاف کو انہوں نے کبھی اپنے آپسی تعلقات پر حاوی ہونے نہیں دیا ہے۔ سب سے بارز مثال اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے تھے کہ میں نے اگر اس مسئلے میں تم سے مناظرہ بھی کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ محمد ابن ادریس کو تم پر فوقیت حاصل ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ جو صحیح مسئلہ ہے وہ امت کے سامنے آ جائے۔ دور حاضر میں کہا جاتا ہے کہ علامہ ناصر الدین الالبانی اور محمد حمود التویجری رحمۃ اللہ علیہما کے درمیان کسی بات کو لے کر کے کسی مسئلے میں اختلاف تھا، لیکن جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو شیخ تویجری رحمۃ اللہ علیہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور بہت ہی شاندار جملہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا ایک مسئلے میں اختلاف ہمیں اس بات سے روک دیتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن کر نہ رہیں؟ ہماری اسلامی بھائی چارے کے راستے میں کیا ہمارا ایک مسئلے میں نظریاتی اختلاف حائل ہو سکتا ہے، آڑے آ سکتا ہے؟ اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جتنی دیر بھی مجلس کی، بہت ہی گرم جوشی اور الفت و اپنائیت والی مجلس کی، عامت الناس کے ساتھ تعامل اور ان کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے۔ وعن ابی رقیۃ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضرت تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ صحابہ اللہ کا اجلال کس طرح کرتے تھے، یہ ایک مثال اس کی سن لیجئے، پھر عامت الناس کا ایک دوسرے کے لیے احترام اور ادب کیسا ہونا چاہیے اس پر آتے ہیں۔ اس قسم پرسی کے زمانے میں بھی، تنگحالی کے زمانے میں بھی بعض صحابہ کرام نے بہت نفیس جوڑا خرید رکھا تھا، کسی شادی، کسی تقریب، کسی پارٹی، کسی عظیم سے ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ اس سب سے عظیم اور سب سے برتر اللہ رب العزت کے لیے جن کے سامنے نماز میں ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ رب العزت
یہ سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اللہ کا یہ حق ہے، اللہ کے ساتھ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ اچھی ہیئت، اچھی خوشبو اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کے دربار میں حاضر ہوا جائے. تمام مکروہ خوشبوؤں اور مکروہ کھانوں جن کو فرشتے ناپسند کرتے ہیں، ایسی بو منہ میں لے کر کے آنے سے مسجد میں بچا جائے، اور تمام ایسے اعمال سے دور رہا جائے. اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے جن سے اللہ کے فرشتے ہم سے دور ہوتے ہیں. معصیت کے کام، گھنٹیاں لٹکانا، تصویریں لٹکانا، شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، ایسی تمام منہیات سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ فرشتے ہم سے دوری نہ اختیار کریں. بندوں کے ساتھ ادب کا تقاضا سب سے پہلے تو ان کے ساتھ خیر خواہی ہے اور ان کا اجلال اور احترام ہے، اور لوگوں کو ان کا مقام اور مرتبہ عطا کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی لوگ اسی نظریے سے دیکھیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور آپ دوسروں سے اپنی عزت اور توقیر کی امید رکھیں گے تو ایسا محال ہے، ناممکن ہے. لا تنہین عن خلق وتأتی بمثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. کسی ایسے کام سے لوگوں کو منع مت کرو جو خود ارتکاب کرتے ہو، انجام دیتے ہو. ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا عیب ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو گالی دینے والے پر لعنت بھیجی. صحابہ کو حیرت ہوئی. ایسب احد والدیہ، کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، یسب ابا المرء فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، کہ وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. اور ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو پر نظر کریں، ہمارے جملے کس قدر شائستہ ہوتے ہیں، یا اس میں دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے والے الفاظ اور دوسروں کی دل آزاری کرنے والے لہجے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے آخر میں دعا یہی ہے کہ ہمیں ان اسلامی آداب پر کاربند کر دے جو ہماری عظمت رفتہ دوبارہ لوٹانے کے سبب بنے، ہمیں تمام برے اخلاق و آداب سے دور کر دے، اور اللہ، رسول، ائمہ اور عوام الناس کے حقوق کو پہچاننے اور ان کے ساتھ اس کی روشنی میں برتاؤ اور سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب جہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص، کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.